بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو فیصلہ سنانا کہنا چاہیے یا اپنے منہ کے اوپر کالک ملنے والی بات کہنی چاہیے؟ چلے، آپ نے کالک مل لی لیکن اس کے باوجود بھی ملا کیا؟ تو پھر سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ منہ پہ صرف کالک ہی ملنی تھے؟ آپ کہیں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. نمبر 1 تو پوری دنیا پوچھ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اگر یہ دیکھا جائے، گارڈین سے لے کے ٹیلی گراف اور باقی جو تمام اخبارات ہیں، ٹی آر ٹی اور اس سے ہٹ کے بی بی سی، انڈیپینڈنٹ، وائس آف امریکہ اور یہ سب جو انٹرنیشنل میڈیا کے چینلز ہیں، وہ اس حوالے سے اس کو ٹائمز میگزین سمیت وہ سب اس کو نہ صرف رپورٹ کر رہے ہیں بلکہ وہی سوالات جو پہلے ان تمام کیسز کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں، جس میں سی این این ہے، رائٹرز ہے، الجزیرہ ہے، بلومبرگ ہے، واشنگٹن ٹائمز ہے، وہ سوال پھر اٹھا رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اس میں سیاسی کیس ہے. لیکن اب جو جج صاحب کا اپنا فیصلہ ہے وہ بنیادی طور پہ بتا رہا ہے یہ کالک کیسے ملی گئی ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ہم نے سائفر کیس سنا تو سائفر کیس میں سزا دے دی گئی. اس کے بعد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تو ہائی کورٹ نے پوچھا بھائی سائفر کہاں پہ ہے؟ کیا تفتیشی نے سائفر دیکھا ہے؟ بتایا گیا جی نہیں. پھر پوچھا گیا کیا جج صاحب نے سائفر دیکھا ہے؟ پوچھا گیا جی نہیں. ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ عدالت نے کہا کہ جس چیز پہ سزا دے رہے ہو وہ ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کے اوپر سٹینڈ کر سکتے ہو؟ اسی طریقے سے اب یہ جو آپ نے القادری ٹرسٹ کا ہے، اس حوالے سے انہوں نے جج صاحب نے فیصلے میں نمبر 56 کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کہ ہم نے نا برطانیہ سے مختلف طرح کا ریکارڈ مانگا لیکن انہوں نے ہمیں ریکارڈ نہ دیا ہی نہیں ہے، تو چونکہ ہمیں ریکارڈ نہیں دیا تو اس کے باوجود ہم عمران خان کو سزا سنا چکے ہیں. اب کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور وہی آج بھی ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ این سی اے اور ملک ریاض کی فیملی کا جو سیٹلمنٹ ہے وہ بتائیے. اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کے ذریعے جو وہاں کی یو کے کی کنسرن اتھارٹیز ہیں اس بارے میں یہ سب کچھ لکھا گیا لیکن کچھ بھی اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا. اور پھر یہ پوچھا گیا کہ جو رقم فریز کرنے کا، یعنی وہاں پہ آپ نے اگر رقم ان کو ضبط کی تو اس کو فریز کیا، اس کو پابند کیا گیا کہ یہ آگے پیچھے نہیں جائے گی، تو اس کا کوئی تصدیق شدہ ہمیں حکم نامہ دے دینا جس سے یہ تاثر ہو کہ ان کی رقم کو واقعی فریز کیا گیا. تو یہ تفصیلات بھی جو نہیں دی گئی. پھر یہ بتایا گیا حسین نواز جو ہیں، جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی ون ہائیڈ پراپرٹی کی تفصیل مانگی گئی، وہ بھی نہیں دی گئی. اور پھر یہ بھی مانگا کیا کہ جن اکاؤنٹ سے یہ رقم منتقل ہوئی ہے ان کی تفصیلات دے دے. اب یہ تمام تفصیلات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برطانیہ نے نہیں دی. اب جب برطانیہ نے نہیں دی تو اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد وہی کچھ ہونا تھا کہ یہ اڑتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو. جب عدالت پوچھے گی ان سوالوں کے جواب یہ ہم پوچھ رہے ہیں، تو جب ججز کے پاس آئے گا، اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں جو ان کا خیال تھا کہ ہم نئے ججز لے کے آئیں گے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگلے ہفتے سے جو تمام ججز ہیں 8 کے 8 وہ اویلیبل ہوں گے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف اس کو فوری طور پہ جاتی ہے، اس کو چیلنج کرتی ہے، چونکہ انہوں نے تیاری کر رکھی ہوگی، ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ سزا بھی ہونی ہے، 14 سال کی سزا بھی ہونی ہے، گراؤنڈز کا بھی ان کو آئیڈیا ہوگا، تو اپیل دائر کرنے میں کوئی اتنی زیادہ دقت نہیں ہوگی. تو اطلاعات یہ ہیں کہ یہ کیس وہی جو ڈویژنل بینچز بنتے ہیں جس میں بینچ نمبر 1 جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا ہے، تو ان کے سامنے لگے گا تو وہ ٹک تو نہیں پائے گا، آپ اس میں جو مرضی کریں. اچھا، اب یہ سزا ہو گئی، ذرا دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے یا اس فیصلے کے سوالات کیا کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، جس میں جنگ اور جیو تو کیا ہی کہہ رہے ہیں. جنگ راولپنڈی نے ایک خبر لگائی جی، عمران خان کو سزا، پی ٹی آئی کا علامتی احتجاج. اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کیا کرتی؟ پی ٹی آئی کو پتہ نہیں ہے یا اس میں سزا ہونا کون سی خبر ہے؟ علامتی احتجاج ہے تو وہ کون سا اور احتجاج کرتے ہیں؟ ان سب کو پتہ ہے یہ بوگس کیسز ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، یہ صرف اور صرف خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نکالیں گے نہیں. آپ تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھیں گے کہ 14 سال کی سزاؤں والے کیسز 14 دن کے اندر آپ کے سامنے عدالتیں ان کو اڑا دے گی، تو آپ اس وقت کہیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا، اس سے ہٹ کے اب ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے، کل جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا تو اس فیصلے کے بعد علی امین گنڈاپور آتے ہیں اور گنڈاپور صاحب کی ایک طویل ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب نہیں آئے، یہ کوئی اور آفر آئی ہے، کوئی اور پیغام آیا. اس حوالے سے اسلام آباد سے جرنلسٹ ہیں عمر جٹ صاحب، مختلف چینلز کے ساتھ بھی وابستہ رہے، آج کل غالباً سنن نیوز کے ساتھ ہیں وہ، اور زبیر اور رضوان غلزائی مل کے 3 والا جو پروگرام کرتے ہیں،
تو اس کے اندر انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ عمران خان کی ایک اہم ملاقات کرانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان نے اس ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ سنائے جانے کے فوراً بعد گنڈاپور صاحب جیل کیوں گئے، کس کا پیغام لے کے گئے، اور کون عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جس کا عمران خان نے انکار کیا۔ اب اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے ہفتے یہ فیصلہ سنائے جانے سے پہلے ایک ہی خبر گردش کے اندر تھی، اور وہ ایک ملاقات تھی۔ وہ ملاقات آرمی چیف گنڈاپور، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور منصور کے مطابق 2 اور آرمی کے سینئر افسران تھے۔ تو کہنے کو 6 افراد کے درمیان یہ ملاقات ہوئی، جس کی ابتدائی طور پہ بیرسٹر گوہر نے بھی تردید کی، لیکن بعد میں انہوں نے مان لیا۔ پھر عسکری ذرائع سے خبر آئی اور اس میں بھی تردید نہیں کی گئی ملاقات کی، اور ملاقات کے حوالے سے کہا گیا نہیں، وہ ہم نے کہا کہ سیاسی بات نہیں ہوگی۔ پھر وہ زبیر صاحب نے جو میں نے آپ کو رات کو ویلاگ کیا جس میں وہ کہہ رہے تھے، مجھے یاد آ گیا جب میں نے 2019 میں نواز شریف کے لیے ملاقاتیں شروع کی تو اس وقت بھی DGISPR نے شہید ارشد شریف کو بتایا تھا کہ نہیں ہم نے ملاقات وہ پیغام لے کے آئے تھے تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو عدالتی راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ان کا جب آپ ملاقات کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ان چیزوں کے اوپر نہ ہو۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ سب اگر ہو رہا ہے تو ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے بڑی جو پریشانی ہے وہ ہوگی، اور وہ پریشانی ان کی کوئی ایک نہیں ہے، پریشانیاں ان کی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اب 2 ججز کل لگائے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، سیشن جج صاحب ہیں اور دوسرے وہ راجہ صاحب ہیں۔ تو اب اس حوالے سے اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جنہوں نے اتنی تگ و دو کے ساتھ 26ویں ترمیم کی ہے، وہ اپنے مرضی کے ججز نہیں لگا سکے۔ کیسے؟ اس حوالے سے جو حسنات ملک صاحب ہیں جو سینئر صحافی ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ 2 وکیل جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ججز ہوں گے، یعنی جو 2 لوگ ہیں یہ والے، ان میں سے ایک سیشن جج ہیں اور ایک وکیل صاحب ہیں، تو یہ 2 ججز ہوں گے، اور ان کے مطابق وہی ہوا، اور انہی 2 افراد کی منظوری جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے دی ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اکثریتی بنیاد کے اوپر ہوا ہے، یعنی اکثریتی کا مطلب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کا ووٹ کسی کھاتے میں جانا تھا تو اکثریت بننی تھی، تو اس اکثریتی کی بنیاد کے اوپر حکومت جو ہے وہ لے کے آئی، اور حکومت کن کو لے کے آئی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب ایک جانب تو یہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں پہلے بتایا گیا کہ یہ 2 لوگ ہوں گے اور پھر وہی 2 لوگ آئے۔ اب حسنات ملک صاحب مزید کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی کوئی حکم آیا تھا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی 2 جج لگائے ہیں جن کا ان کو بھی حکم آیا تھا، اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی ہے، اور اس تعمیل کے اکارڈنگلی انہوں نے ان 2 لوگوں کو وہاں پہ جج لگا دیا۔ اب اگر وہی لوگ جج آنے ہیں جو سسٹم کے مفادات کا تحفظ بہتر کریں، یا جو سسٹم کی انشورنس اور لائف لائن ثابت ہوں، یا پھر وہ عمران خان کے بقول ایک اور بھی وہ ٹرم کرکٹ کے استعمال کرتے ہیں کہ جو سسٹم کے اوپننگ بیٹسمن ثابت ہوں، تو کیا پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے صرف استعمال ہونا تھا؟ نہ آپ کے سامنے عوام کے سامنے بات بنی، اور جن کے لیے کرتے